السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آج آپ کی بہن ایک کہانی لے کر پیش ہوئی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے صبرس، یعنی قصہ حسن و دل۔ قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف عقل اور عشق کا معرکہ اور دوسری طرف دل اور حسن کا۔ عقل مغرب کا بادشاہ ہے اور عشق مشرق کا، اور دل عقل کا فرزند ہے۔ بیٹا جب سیانہ ہوا تو باپ یعنی عقل اسے شہر تن یعنی بدن کا والی بنا دیتا ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ دل کا مصاحب آب حیات کا قصہ پڑھ کر سناتا ہے۔ دل کو آب حیات کا ذکر سن کر اس کے حاصل کرنے کی دھن لگتی ہے اور اس کے پیچھے ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ آخر اس کا جاسوس نذر اس کی تلاش میں نکلتا ہے اور رستے میں اسے خوش منظر اور خوشحال شہر نظر آتا ہے جس کا نام عافیت اور اس کے بادشاہ کا نام ناموس ہے۔ وہ ناموس سے ملاقات کرتا ہے اور اپنے سفر کا مقصد بیان کر کے رہنمائی کا طالب ہوتا ہے۔ ناموس کہتا ہے کہ آب حیات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ فسانہ ہے۔ اصل آب حیات انسان کی آبرو ہے۔ نذر مایوس ہو کر آگے بڑھتا ہے۔ چلتے چلتے ایک عظیم الشان پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام زاہد ہے اور ایک بوڑھے رزق نامی کا آشیانہ ہے۔ اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آب حیات کا پتہ پوچھنے پر وہ کہتا ہے، آب حیات دنیا میں کہاں؟ وہ تو بہشت میں ہے۔ ہاں، اگر اس کی تلاش ہے تو عاشقوں کے آنسوؤں میں ڈھونڈو۔ یہ بات اس کے دل کو نہیں لگی اور وہ وہاں سے مایوس ہو کر آگے چلا تو ہدایت نام ایک سربا فلک کوٹ دیکھا جس کا بادشاہ ہمت تھا۔ اس نے البتہ کچھ ہمت بندھائی اور آب حیات کا پتہ بتایا اور کہا کہ کوہ کاف کے اس طرف ایک شہر ہے جس کا نام دیدار ہے۔ اس میں ایک باغ ہے جس کا نام رخسار ہے اور اس باغ میں ایک چشمہ دہن ہے اور اسی چشمے میں آب حیات ہے جس کی تجھے تلاش ہے۔ اور ایک سفارشی خط اپنے بھائی کامت کے نام دیا اور یہ بھی کہا وہاں پہنچنا بہت دشوار ہے۔ شہر دیدار کا نگہبان ایک دیو رقیب نامی ہے، وہ کسی غیر آدمی کو وہاں گھسنے نہیں دیتا۔ غرض بہزار دقت جب کہ وہ رقیب کے شہر سنگسار میں پہنچا تو نگہبانوں نے اسے قید کر لیا اور رقیب کے پاس لے گئے۔ رقیب بہت بگڑا اور کہا تو یہاں کیسے آیا؟ نذر نے جب دیکھا کہ جان کا خطرہ ہے تو کہا میں بڑا حکیم اور کیمیا ہوں۔ رقیب کو لالچ نے گھیرا اور سونے کی طمع میں اسے بڑی خاطر سے اپنے پاس رکھا۔ جب سونا بنانے کی فرمائش کی تو نذر نے کہا بعض دوائیں صرف شہر دیدار میں ملتی ہیں، وہاں لے چلو تو سونا بنا دوں گا۔ وہاں گیا تو قامت سے ملاقات ہو گئی۔ ہمت کا خط دیا اور اس کی مدد سے چھپ کر رقیب کے پنجے سے رہائی پائی اور شہر دیدار کا قصد کیا۔ رخسار کے گلزار میں پہنچا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ قضاکار حسن کی ایک سہیلی لٹھ یعنی زلف وہاں سیر کرنے آئی تھی۔ اس کی آنکھ جو نظر پر پڑی تو برہم ہو کر بولی کہ تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا؟ وہ بہت گھبرایا اور بہت منت سماجت کی اور کہا میں مصیبت زدہ ہوں، یہاں تک آ گیا ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ اسے ترس آیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ رخصت کرتے وقت اپنے کچھ بال دیے اور کہا جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یہ بال آگ پر رکھ دینا، میں فوراً تیری مدد کو آ جاؤں گی۔ زلف سے ودا ہو کر پھر شہر دیدار کی طرف چلا اور تھوڑی دیر میں رخسار کے گلزار میں پہنچ گیا۔ وہاں کا نگہبان غمزہ تھا۔ غمزہ نذر کا بھائی تھا لیکن بچپن میں جدا ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ غمزے نے جو غیر شخص کو گلزار میں دیکھا تو فوراً جھپٹ کر اسے گرفتار کر لیا اور قتل ہی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی نظر بازو بند پر پڑی۔ اس کی ماں نے بچپن میں نشانی کے لیے دونوں بھائیوں کے بازوؤں پر ایک ایک لال باندھ دیا تھا۔ دیکھتے ہی وہ نذر سے لپٹ لپٹا کر رونے لگا۔ دونوں بھائی ملے، نذر نے سب اپنا احوال سنایا۔ غمزہ حسن کا مصاحب تھا، وہ اسے حسن کے پاس لے گیا۔ حسن کے پاس ایک نہایت خوش رنگ بیش بہا لعل تھا جس پر ایک خوبصورت موہنی مورت بنی ہوئی تھی۔ اس نے پرکھنے کے لیے نذر کو دکھایا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا کہ یہ مورت تو دل کی ہے۔ یہ سنتے ہی حسن دل پر عاشق ہو جاتی ہے۔ نذر نے کہا کہ دل کو آب حیات کی بڑی جستجو ہے،
اور اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ مل جائے تو دل کو تیرے پاس لے آتا ہوں۔ حسن نے اپنے غلام خیال کو نظر کے ساتھ کیا اور ایک یاقوت کی انگوٹھی دی جس سے آب حیات کے چشمے پر مہر کی جاتی تھی۔ خیال اور نظر شہر بدن میں پہنچ کر دل سے ملتے ہیں۔ دل کو جب یہ حال معلوم ہوتا ہے اور خیال حسن کی تصویر کھینچ کر دل کو دکھاتا ہے تو دل ہزار جان سے حسن پر عاشق ہو جاتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ آخر نظر کے مشورے سے شہر دیدار کے سفر کا قصد کرتا ہے۔ دل کے باب بادشاہ عقل کے وزیر دہم نامی اپنے آقا کا بڑا خیرخواہ تھا۔ اسے جب یہ خبر ہوئی تو اس نے فوراً بادشاہ سے ساری باتیں جا لگائیں اور کہا کہ نظر جو شہر سے غائب تھا ایک خانہ خراب خیال کو ساتھ لایا ہے اور دونوں شہزادہ دل کو شہر دیدار کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ یہ ضرور کوئی فتنہ پیدا کریں گے اور ملک میں خلل ڈالیں گے۔ ابھی بادشاہ عشق سے صلح ہوئی ہے، باہم قول و قرار ہوئے ہیں، اگر لڑائی ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ عشق بہت قوی ہے، اس سے عہد برا ہونا آسان نہیں۔ عقل اس خبر کے سننے سے سخت پریشان ہوا اور وہم کے مشورے کے مطابق دل اور نظر کو قید کر دیا اور پہرے بٹھا دیے۔ یاقوت کی وہ انگوٹھی جو حسن نے دل کو اپنے عشق کی نشانی بھیجی تھی، کسی مصلحت سے دل نے نظر کو دے دی تھی۔ اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ جو کوئی اسے منہ میں رکھ لے تو سب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، وہ سب کو دیکھے، اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ کر عقل بادشاہ کے بند سے باہر نکل آیا اور شہر دیدار کی طرف روانہ ہوا اور جلد جا پہنچا۔ سیر کرتے کرتے رخسار کے گلزار سے گزر ہوا، وہاں ایک چشمہ جسے آب حیات کہتے ہیں پایا۔ لالچ میں آ کر چاہتا تھا کہ ایک گھونٹ پانی پی لے کہ انگوٹھی منہ میں سے نکل کر چشمے میں جا پڑی اور آب حیات کا چشمہ نظر سے غائب ہو گیا۔ اتنے میں رقیب کی نظر اس پر پڑی، وہ طاق میں تھا، فوراً اسے جکڑ کر باندھ لیا اور گھر لے جا کر قید کر لیا۔ یہ ان کی کرتوت کا نتیجہ تھا۔ سخت پریشان حال اور بے قرار تھا۔ ایک دن لٹ کے بالوں کا خیال آیا، ایک دو بال لے کر آگ پر رکھے۔ بالوں کا آگ پر رکھنا تھا کہ فوراً لٹ آ پہنچی، حال پوچھا اور کسی حکمت سے قید سے چھڑایا اور شہر دیدار اور رخسار کے گلزار کے رستے پر ڈال دیا۔ نظر وہاں پہنچ کر حسن سے ملا، وہ فراق کی ماری تو انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ جب نظر کی زبانی سب حال معلوم ہوا تو بہت مایوس ہوئی اور غمزہ کو بلا کر کہا کہ تم اور نظر دونوں جاؤ اور جس طرح بن پڑے تدبیر سے، حکمت سے، جادو ٹونے سے دل کو یہاں لے آؤ۔ اب نظر اور غمزہ چیدہ اور تجربہ کار آدمیوں کو لے کر شہر بدن کی طرف سدھارے۔ کہتے ہیں کہ نظر جس وقت عقل کے بند سے نکل بھاگا تو عقل کو اسی وقت کھٹکا ہوا تھا کہ یہ جا کر کچھ نہ کچھ فساد برپا کرے گا، اس لیے اس نے پہلے ہی سرحد کے سرداروں کے نام احکامات جاری کر دیے کہ نظر قید سے بھاگا ہوا ہے، اسے ملک سے باہر نہ جانے دیں اور جہاں ملے قید کر لیں۔ زرخ کا بیٹا توبہ جو اپنے کوہستان زہد میں تھا، اسے بھی عقل نے تاکیدی احکامات بھیجے تھے۔ جب نظر اور غمزہ چلتے چلتے وہاں پہنچے تو قلعے کے دیدبان نے اطلاع دی کہ نظر لشکر لیے پہاڑ کے نیچے پہنچا ہے۔ توبہ غصے میں بھرا ہوا فوراً لشکر لے کر چڑھ آیا۔ دونوں بڑی دلیری اور بے جگری سے لڑے اور توبہ کو مار بھگایا۔ یہاں سے چل کر وہ قلندروں کے بھیس میں شہر عافیت کی طرف چلے اور وہاں بادشاہ ناموس سے ملے۔ اس پر کچھ ایسا جادو چلا کہ تخت و تاج چھوڑ کر وہ بھی فقیر ہو گیا۔ ادھر توبہ شکست کھا کر بحال خستہ و تباہ بادشاہ عقل کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کچھ اس پر گزری تھی کہہ سنائی۔ بادشاہ نے غمزہ کی یہ سفاکی دیکھی تو دل کو طلب کیا، قید سے رہا کیا اور غمزہ کی بیداری کا قصہ سنایا اور نہایت دلسوزی سے موقع کی اونچ نیچ کو سمجھایا اور کہا کہ حسن کا لشکر بہت سفاک ہے، اس میں وفا نہیں، تم اگر ان دغا بازوں کی باتوں پر جاؤ گے تو اپنا ملک کھو بیٹھو گے۔ ہماری بات سنو۔
ہمارا جرار لشکر حاضر ہے، اسے لے کر شہر دیدار کی طرف چلو۔ اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عورت کی ذات بہت مکار ہوتی ہے، نہ معلوم اس عشق کے پردے میں کیا گل کھلائے۔ دل کو بھی یہ بات پسند آئی اور سمجھا کہ اگر غالب آیا تو حسن اپنی ہے اور جو مغلوب ہوا تو معذوری ہے۔ عقل کی باتوں سے عشق کا ولولہ دھیما پڑ گیا۔ غرض بادشاہ عقل کے سپہ سالار صبر کو ساتھ لیا اور لاؤ لشکر کے ساتھ شہر دیدار کا رخ کیا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ ساتھ والے خبر لائے کہ اس جنگل میں جگہ جگہ ہرن چوکڑیاں بھرتے نظر آتے ہیں، گویا ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ دل یہ سن کر بیتاب ہو گیا، شکار کا شوق سر پر سوار ہوا، تیر کمان لے کر ہرنوں پر گھوڑا ڈالا۔ وہ اصل میں ہرن نہ تھے، وہی غمزے کا لشکر تھا، انہیں کون پکڑ سکتا تھا؟ دور نکل جاتے تو ٹھہر جاتے اور جو دل قریب آتا تو کلانچے بھر کے آگے نکل جاتے۔ عقل کو خبر ہوئی تو محبت نے جوش مارا اور وہ بھی اسی طرف راہی ہوا۔ دونوں ہرنوں کے پیچھے سرگرداں چلے اور نظر اور غمزہ انہیں جل دے کر شہر دیدار کے پاس لے آئے۔ حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کارگزاری سنائی، وہ سن کر باغ باغ ہو گئی۔ اب سوچ یہ پڑی کہ عقل بادشاہ جو لشکر لیے چلا آ رہا ہے، اس کی کیا تدبیر کی جائے اور اس آفت کو کیوں کر ٹالا جائے۔ رائے قرار پائی کہ حسن اپنے باپ کو اطلاع دے کہ وہ کسی جتن سے اس بلا کو ٹالے۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ کو مضمون کا خط لکھا کہ میرا ایک وفادار غلام خیال نامی مدت سے غائب تھا، اب معلوم ہوا کہ عقل بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہم نے طلب کیا تو وہ بہت برہم ہوا اور اب لشکر لیے چڑھا آ رہا ہے۔ عشق نے جب یہ مکتوب پڑھا تو مارے طیش کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا اور کہنے لگا کہ عقل کی یہ مجال کہ وہ اس سرزمین پر قدم رکھے۔ عقل دیوانہ ہے جو عشق سے بھڑنا چاہتا ہے۔ غرض عشق نے اپنے بہادر سپہ سالار کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ عقل یہ فوج دیکھ کر بہت سٹ پٹایا، فرزند کی نالائکی اور اپنے فعل پر بہت پچھتایا۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، غمزہ نے عقل پر حملہ کیا اور خوب دو دو ہاتھ ہوئے۔ عقل کو سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے قامت نے عقل کے لشکر پر قیامت برپا کر دی۔ تیسرے دن رات کو زلف نے شب خون مارا، سوتے ہؤوں کو پچھاڑا۔ اتنے میں باس نسیم پہنچی، اس نے دل کو بہت کچھ ڈھارس دی اور پے در پے حملوں سے غنیم کے لشکر میں کھلبلی مچا دی، زلف کو بھگا دیا اور عشق کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حسن کو جب یہ خبر پہنچی تو بہت گھبرائی، اپنے خال سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کوہقاف میں تیری ہمزاد ہے، بڑی چتر اور دلیر ہے، حسن و جمال میں بھی لاجواب ہے، وہ آ گئی تو بیڑا پار ہے۔ حسن نے کہا کہ وہ کوہقاف میں ہے، یہاں اس کے آنے تک تو کام تمام ہو جائے گا۔ خال نے کہا یہ کوئی مشکل نہیں، میرے پاس عنبر کا دانہ ہے، وہ ابھی آگ پر رکھتا ہوں، چٹکی بجاتے میں تیرے پاس آ جائے گی۔ خال نے ایسا ہی کیا اور حسن کی ہمزاد فوراً آ پہنچی۔ حسن اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی، گلے ملی اور اپنی ساری بپتا کہہ سنائی۔ ہمزاد نے کچھ سوچ بچار کے بعد کہا ڈر مت، عقل کیا چیز ہے، وہ ہمارے حملے کا بلا سکتا ہے۔ حسن کی ہمزاد نے اپنا ناز، غمزہ، شیوا، نخرہ، سپہ سالار مہر کی مدد کو بھیجا۔ حسن کے پاس ایک باکمال تیر انداز بھی تھا جس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا تھا، اس کا نام ہلال تھا، اسے بھی حسن نے سپہ سالار کی کمک پر بھیجا۔ جب یہ پہنچے تو سپہ سالار کا پلہ بہت بھاری ہو گیا۔ ہلال عقل کے لشکر پر جا پڑا، صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اندر گھستا ہوا چلا گیا اور یکبارگی دل کے پاس جا پہنچا اور انجان پنے سے ایسے تیر جوڑ کر مارا کہ دل گھوڑے پر سے زمین پر آ گرا۔ مارنا کسے چاہتا تھا اور لگ گیا کسے، قضا پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ عقل نے جو یہ دیکھا تو حواس جاتے رہے، سارا لشکر تو فرار ہو گیا، عقل بیچارہ مارا مارا پھرا، کہیں ٹھکانہ نہ ملا۔ ادھر فتح کے شادیانے بجنے لگے، حسن ہزار ہزار شکر بجا لائی، عقل کو پاس نہ دیکھا تو حسن کے خدمتگاروں نے دل کو گرفتار کر لیا اور حسن کے پاس لے آئے۔ حسن کی نظر جو اس پر پڑی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل سے آہ نکلی، بیتاب ہو گئی، مارنے والوں کو کوسنے دینے لگی اور خدمتگاروں پر آفت برپا کر دی۔ اب کیا ہو سکتا تھا، خاموش ہو رہی مگر دل کو لگی ہوئی تھی۔ آخر حسن سے رہا نہ گیا، اس نے اپنی سہیلی وفا کو جو سپہ سالار کی بیٹی تھی
بلا کر اپنے درد دکھ سنائے اور کہا کہ دل سے ملنے کی کوئی تدبیر کرو۔ وفا نے کہا میرے خیال میں ایک بات آئی ہے کہ شہر میں ایک باغ ہے جس کا نام باغ آشنائی ہے۔ اس میں ایک چشمہ ہے جیسا چشمہ آب حیات۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک چھجا ہے جس پر غمزہ کے بادل چھائے رہتے ہیں اور ناز کے موتی برستے ہیں۔ اس چھجے میں 2 کالی کالی کھڑکیاں ہیں، جو ان کھڑکیوں کو کھول کے داخل ہو تو وصال کی لذت پائے۔ حسن نے منت سے کہا کہ اگر تو یہ کر سکتی ہے تو اللہ جلدی کر۔ اور زلف ناز و ادا سے اکڑتی لچکتی گئی اور دل کو چاہ زقن سے باہر نکال لائی۔ اتنے میں وفا بھی آ پہنچی، دل سے گھل مل کر باتیں کرنے لگی، بہت کچھ دلاسا دیا اور کہا حسن نے جو تجھے بند کر رکھا تھا اس میں مجبوری تھی، باپ کا ڈر اور لحاظ تھا، اگر ایسا نہ کرتی تو تیری جان کے لالے جاتے۔ حسن نے تیرے ساتھ بڑی مروت اور عنایت کی ہے، تجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ غرض اس طرح کی میٹھی میٹھی باتوں سے اس کے دل کو لبھایا اور محبت کی گرمائی سے گرمایا۔ کنویں سے نکل کر باغ میں جو آیا تو بہت خوش ہوا، بہت دنوں کا تھکا ماندہ تھا، وہیں پھولوں کی کیاری پر پڑ کے سو گیا۔ حسن کو جب یہ خبر پہنچی تو مارے خوشی کے پھول ہی نہ سمائی، ہوا کی طرح اڑ کے آ گئی۔ دیکھا کہ دل کا قرار، جی کا آرام، دل بڑا سو رہا ہے اور سارا باغ اس کے حسن کی جوت سے جگمگا رہا ہے۔ دل کی صورت دیکھ حسن کا دل ہاتھ سے جاتا رہا، اس کے پاؤں پر آنکھیں ملیں، بلائیں لینے لگی، اس کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی، مگر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ چند قطرے دل کے رخسار پر جو گرے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ حیران تھا کہ باغ میں دفعتاً یہ نئی بہار کہاں سے آ گئی ہے کہ سارا چمن نور کا عالم ہے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو دوسرا ہی عالم نظر آیا، دل سے آہ نکلی، بے قرار ہو گیا اور محبت کے جوش میں دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ اب گلے شکوے اور راز کی باتیں ہونے لگیں۔ اس کے بعد حسن نے کہا کہ تیرے عشق نے بے تاب کر دیا اور یہاں کھینچ لایا، اب اجازت دے جاتی ہوں اور وصال کی تدبیر کرتی ہوں، برا نہ مان اور میری مصلحت کو پہچان۔ سر شام وفا اور ناز نے چھجے پر مجلس عشق آراستہ کیا، نظر اور خیال اور تبسم چشمے پر صحبت رکھتے تھے۔ سر شام وفا اور ناز نے چھجے پر مجلس عشق آراستہ کیا، نظر اور خیال اور تبسم چشمے پر صحبت رکھتے تھے۔ حسن نے وفا کو بلا کر کہا کہ خیال، نظر اور تبسم سے کہو کہ دل کو داروئے بے ہوشی پلائیں اور زلف سے کہو کہ دل کو اس چھجے پر اس طرح لے کر آئے کہ کسی اور کو تو کیا اس کو بھی خبر نہ ہو۔ خیال، نظر اور تبسم نے حکم کی تعمیل کی اور زلف اسے چھجے پر اس طرح اٹھا لائی کہ دل کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی۔ غرض اسی طرح روز حسن دل کو بالا خانے پر لاتی، مزے کرتی اور دل کے ارمان نکالتی۔ آخر یہ چوری کب تک چھپتی؟ رقیب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام غیر تھا، حسن کے پاس رہتی تھی۔ ظاہر میں دوست پر دل میں کھوٹ تھا، اسے اس کا جلایا تھا کہ حسن اکیلے اکیلے کہیں جاتی ہے، مجھ سے چھپاتی ہے، اس کی ٹوہ میں رہنے لگی۔ ایک روز چپکے سے حسن کے پیچھے ہو لی اور بالا خانے پر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ رہی اور سارے راز سے واقف ہو گئی۔ ایک شب ایسا ہوا کہ حسن شہر گئی تو کسی وجہ سے اس کا آنا نہ ہوا۔ غیر موقع پا کر وصال کے بالے خانے پر پہنچ گئی، جادو ٹونے میں کمال رکھتی تھی، حسن کا بھیس بدل کر بیٹھ گئی۔ جس طرح حسن حکم دیتی تھی اسی طرح اس نے بھی حکم دیا، داروئے بے ہوشی پلا، زلف اسے جوں توں بالا خانے پر لائی۔ اتنے میں خیال جو سو رہا تھا جاگا، دل کو دیکھا تو کہیں نہ پایا، بہت پریشان ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وصال کے بالا خانے پر پہنچا تو دیکھا کہ غیر دل کی گود میں مست پڑی ہے اور دل بے خبری کے عالم میں ہے۔ فوراً شہر دیدار کو دوڑا گیا اور جو کچھ دیکھا تھا حسن سے من و عن بیان کیا۔ یہ سن کر حسن کے ہوش جاتے رہے، تن بدن میں آگ لگ گئی، جیسے بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی، حسد کی آگ میں جلتی وصال کے بالا خانے پر آئی، غیر اور دل کو ایک جگہ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی، کوسنے اور گالیوں کی جھاڑ باندھ دی اور ایک قیامت برپا کر دی۔ غیر ہکا بکا رہ گئی اور چھپ کر دوسرے راستے سے نکل گئی۔ حسن دل پر بہت برہم ہوئی، اس کی بے وفائی اور بے مہری سے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طیش میں آ کر خیال، نظر اور تبسم کو حکم دیا کہ اس نالائق بے وفا مورخ کو باغ سے نکال دو۔ غیر نے ادھر تو حسن اور دل سے فریب کیا، ادھر اپنے باپ رقیب سے جا لگائی اور حسن و دل کی کرتوتوں کی ساری کیفیت سنائی۔ وہ سن کر بہت برافروختہ ہوئے، شہر دیدار میں آیا اور دل کو بندی خانے سے نکال کر شہر سنگسار میں لے گیا۔ وہاں ہجر نام کا ایک کوٹ تھا، اسی میں قید کر دیا۔ دل بیچارہ پریشان
اور جینے سے بیزار تھا، تمام حالات سے بے خبر، جی ہی جی میں یہ کہتا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ حسن نے مجھ پر یہ ستم ڈھایا۔ نامعلوم غیر کے دل میں کیا آئی، شاید دل کے حال پر ترس آیا کہ اس نے حسن کو ایک خط لکھا اور اصل واقعہ کہہ سنایا کہ دل غریب بے گناہ ہے، اصل قصور میرا ہے، میں تیری صورت بنا کر اس سے ملی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ دغا بازی ہے، بے خبر مست پر پاداش لازم نہیں، وہ عاشق صادق ہے، اس پر غصہ درست نہیں۔ اس رقعہ کا مضمون پڑھ کر حسن کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، ہوش و حواس جاتے رہے، بال نوچنے لگی، سینہ کوٹنے لگی اور اپنے کیے پر بہت نادم ہوئی۔ اسی وقت دل کو اشتیاق بھرا خط ملا جس میں اپنے فراق اور غیر کی شکایت لکھی اور ہزاروں قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیا۔ خیال کے ہاتھ یہ رقعہ دل کو بھیجا، جب یہ نامہ شوق دل کو پہنچا تو وہ بھی بے تاب ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے جواب میں لکھا کہ تیرا اس میں کوئی قصور نہیں، سارا فساد غیر کا ہے، میرا دل تجھ سے صاف ہے، وہی محبت وہی چاہ ہے، تو اگر داروئے بے ہوشی نہ پلایا کرتی تو یہ دن دیکھنا کیوں نصیب ہوتا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب دوسری طرف کا حال سنیے۔ عقل بادشاہ شکست کھا کر شہر بدن میں آیا اور مارے شرم کے کہیں چھپ رہا، اور صبر جو عقل کا لشکر تھا وہ بھاگ کر شہر ہدایت میں آیا اور ہمت کو اپنی بدبختی اور مصیبت کی داستان سنائی۔ ہمت نے بہت رنج اور افسوس کیا اور کہا کہ عقل کا مجھ پر بہت حق ہے، شرط دوست داری یہ ہے کہ اب عقل اور دل کی خبر لوں، نامعلوم ان بد نصیبوں پر کیا گزری ہوگی۔ یہ کہہ کر تلوار ہاتھ میں لی اور اپنا لشکر ساتھ لے کر شہر دیدار کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں جہاں جہاں پہنچتا عقل اور دل کا حال پوچھتا جاتا۔ چلتے چلتے قامت کے بوستان میں آیا۔ قامت نے کہا، اے ہمت تو نے خوب کیا، تجھ پر ہزار رحمت، سچے اور وفادار آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب اس نے بیان کیا کہ دل ایک سال ہوتا ہے ہجراں کے کوٹ میں بند ہے، عقل شہر بدن میں پڑا ہے، عشق سے جیتنا مشکل ہے، اس سے مل کر رہنے میں مصلحت ہے۔ اب صرف ایک تدبیر ہے کہ عشق کو سمجھا بجھا کر کسی طرح منایا جائے۔ عشق بہت بڑا بادشاہ ہے، اگر اس سے التجا کی گئی تو ضرور مان جائے گا، اس سے صلح کے بغیر گزارا نہیں۔ ہمت کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اسی وقت اپنا لاؤ لشکر چھوڑ کر عشق کی خدمت میں پہنچ گیا، اس کی بہت مدح اور ستائش کی۔ عشق نے بھی اس کا احترام کیا اور شفقت سے اپنے پاس بٹھایا۔ ہمت نے پھر موقع دیکھ کر عقل اور دل کا ذکر چھیڑا اور ان کی طرف سے ایسی وکالت کی کہ عشق راضی ہو گیا اور یہ قرار پایا کہ عقل عشق بادشاہ کی وزارت قبول کر لے، عشق کے بعد سب سے بڑا رتبہ اسی کا ہوگا، عشق بادشاہ اور عقل وزیر ہوگا تو کام اچھا چلے گا۔ اس کے بعد عشق نے اپنے سر لشکر مہر کو حکم دیا کہ شہر بدن جا کر عقل کو تسلی اور دلاسے دے اور عزت و حرمت کے ساتھ یہاں لائے۔ مہر جس قدر جلد ہو سکا شہر بدن پہنچا اور عقل سے ملاقات کی۔ عشق نے جو کہا تھا حرف حرف سنا دیا اور سب اونچ نیچ سمجھائی اور کہا کہ کسی طرح کی فکر نہ کر، تیرے اقبال نے زور کیا ہے، وہاں جانے کے بعد سب خدشے دور ہو جائیں گے اور تو امن و آسائش اور بلند اقبالی کے ساتھ رہے گا۔ عقل نے یہ سمجھ کر اس کی حکومت اور دولت جا چکی ہے، یار دوست مشیر اور مصاحب سب نے منہ موڑ لیا ہے، مصلحت یہی ہے کہ عشق کی بات مان لی جائے۔ غرض اس نے عشق کا فرمانا قبول کیا اور مہر کے ساتھ عشق کے حضور پہنچا۔ عشق بھی اس سے بڑے عزت کے ساتھ پیش آیا، گلے لگایا، ہر طرح خاطر جمع کی اور کہا، میں بادشاہ تو وزیر، ملک اور حکومت تیرے سپرد ہے، مجھے ملک داری سے کیا واسطہ، جو تو مناسب سمجھ کر۔ غرض جب عقل عشق بادشاہ کا وزیر ہو گیا تو عشق نے ہمت سے کہا کہ دل کو ہجراں کے کوٹ سے چھڑا کر میرے سامنے حاضر کر اور اس کے پاؤں کی بیڑیاں نکال کر رقیب کے پاؤں میں ڈال اور غیر کو جو اس کی بیٹی ہے اسی جگہ قید کر کے وہاں سے نہ نکل سکے۔ ہمت سلام کر کے روانہ ہوا اور دل کو ہجراں کے کوٹ سے لڑ جھگڑ کر باہر لایا اور اس کی بیڑیاں رقیب کے پاؤں میں ڈالیں اور غیر کو بھی ایک مکان میں بند کر دیا۔ اگرچہ اس پر دل دکھا لیکن حکم کی تعمیل واجب تھی، غیر نے جیسا کیا تھا ویسا پایا۔ اس کے بعد ہمت دل کو عشق کے پاس لایا اور عشق کو دل سے ملایا، سب ایک دوسرے سے گلے ملے۔ آخر عقل اور عشق نے باہم مشورہ کر کے یہ ٹھہرایا کہ حسن کا دل سے نکاح کر دیا جائے۔
القصہ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور دونوں کی مراد پر آئی۔ گھر گھر عیش و عشرت کا سما تھا اور خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ ایک روز دل، ہمت اور نظر تینوں شراب پیے رخسار کے گلزار میں پہنچے۔ وہاں آب حیات کا چشمہ دہن دیکھا۔ وہاں ایک پیر سبز پوش نظر آئے۔ ہمت نے دل سے کہا کہ اس پیر روشن ضمیر کی قدم بوسی کر اور اس بزرگ کی دعا لے۔ دل دوڑ کر قدم بوس ہوا، ادب سے نزدیک بیٹھا۔ خضر نے آنکھوں کے اشارے میں سے سب کچھ سمجھا دیا اور دل خضر کے فیض سے اپنے دل کی مراد کو پہنچا۔ بنیادی طور پر یہ ایک تمثیل ہے۔ تمثیل ایک ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی جذبات، کیفیات اور خواہشات کو انسان کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، ان کو انسانوں کی طرح چلتے، دوڑتے، بھاگتے دکھایا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقل، عشق، حسن یہ سب ایک انسان کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن یہ انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات ہیں۔ آخر میں اس کہانی سے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر عقل اور عشق دونوں ساتھ مل کر رہیں تو زندگی پرسکون اور اچھی رہتی ہے، لیکن اگر عشق اور عقل ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نگہبان۔